دعا ہے خالق کائنات عبادت قبول فرما۔ مالک امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ آپ تمام صاحبان کو بالخصوص بانیان کو اجر عظیم عنایت فرمائے۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جس کی جو دعا ہے، جو بیان کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، میرا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ محمد و آل محمد کے صدقے سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ غریب ہو گیا حسین، ایک سطر مصائب کی۔ غریب ہو گیا حسین، 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ محمد کی امت نے اتنا اجر رسالت دیا۔ غربت کا عالم یہ ہے کربلا کے میدان میں، بھائی کا کفن نہیں بہن کی چادر میں۔ عالم میں غربت کائنات جس کے صدقے بنی، ان کی غربت کا عالم یہ۔ 2-1 منٹ کی بات آپ سے کر کے قبلہ کو ٹائم دوں۔ ہمارے مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عزت میں بخت میں بلندی عطا فرمائے۔ اتنا غریب ہو گیا، اتنا غریب ہو گیا، جو چادر شام غریبہ اتری تھی نا، اس کا چادر کا سوال کرتی ہوئی علی کی بیٹیاں، محمد کی بیٹیاں کبھی کسی دربار میں جاتی ہیں، کبھی کسی بازار میں جاتی ہیں، اور ایک ہی جملہ کہتی ہیں، ایھا الناس، لوگوں انا بنات رسول اللہ، اور لوگوں ہم محمد کی بیٹیاں ہیں، ایک چادر کا سوال ہے۔ یہ بیان کرتی ہوئی ابن زیاد کے دربار میں، اللہ لعنت کرے، کوفہ کے بازاروں میں، شام کے بازاروں میں، میں نے یہ جملہ سنا ہے، سن کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہمارے کسی عالم سے یہ سوال کیا گیا کہ کوئی کہتا ہے علی کی بیٹیوں کے بازار شام کی اس گلی سے گزارا گیا، کوئی کہتا ہے اس گلی سے گزارا گیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا، یہ بتائیے علی کی بیٹی کو کس بازار سے گزارا گیا، روایت کون سی درست ہے؟ قبلہ علامہ زیدی صاحب نے یہ جملہ کہا تھا، شام کے لوگ اتنے تماشائی تھے، بازار میں ناچنے والی عورتوں کو بلایا گیا، بازار میں رقص کرو محمد کی بیٹیاں آ رہی۔ خدا کی قسم یہ جملے ہیں کہ جب وہ بازاری عورتیں آئیں نا، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، رو کے کہا یہ بڑا بے غیرت ماحول ہے، شرابیوں کا ماحول ہے، تماشائی زیادہ ہے، ہم بازاری عورتیں ضرور ہیں، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس ماحول سے ہم گزریں۔ میں کہتا ہوں بازاری عورتیں جہاں آ کے رک گئیں، ان بازاروں سے علی کی بیٹی کو گزارا گیا۔ گزرتی علی کی بیٹی، جناب زیدی صاحب نے جو سطر میں نے کہی اس کا جملہ مکمل کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بازار میں رش اتنا تھا، کبھی اس گلی سے لے کے آتے تھے رش بڑھ جاتا تھا، پھر دوسرے گلی سے لے آتے تھے، جب اس گلی میں رش بڑھتا تھا پھر اس گلی سے لے آتے تھے۔ بس یہ سفر کرتی ہوئی بیویاں زندان شام کے قید خانے میں پہنچی۔ جب زندان شام کے قید خانے میں پہنچی ہے نا، اللہ لعنت کرے یزید پر، بآواز بلند کہہ دو بے شمار لوگ اس کو رضی اللہ بنانے کے چکر میں، اللہ لعنت کرے، اللہ لعنت کرے یزید پر۔ یزید کی بیٹی نے یہ معاملہ دیکھا، کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، وہ جو سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ عورتیں ہیں قید خانے۔ یزید کی بیٹی، تاریخ دانوں نے اس کا نام عاطفہ بھی لکھا، وہ اس نے جا کے اپنی ماں ہندہ سے کہا، اماں کچھ قیدی آئیں، ان کی حالت عجیب ہے، کچھ سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
جب ہندا کو یہ بات پتہ لگی نا، ہندا نے پیغام پہنچایا یزید کو، وہ جو قیدی آئے ہیں نا زندان شام میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بڑا دکھی جملہ ہے، جس نے توجہ کی ضرور گریہ ہو جائے گا، 2 آنسو آ جائیں گے، ہماری بخشش کے لیے سبب بنیں گے۔ عزاداران امام حسین، یزید نے باقاعدہ اہتمام کرایا کہ میری بیوی نے زندان شام جانا ہے، بازار بند کرائے جائیں، پردے کا اہتمام ہو، کنیزیں ساتھ رکھیں، دربار سے بادشاہ کے محل سے کرسی اٹھی۔ عزاداران امام حسین ہندا چلی، ہندا قید خانے کی طرف چلی۔ جب قید خانے کے دروازے کے سامنے آئی نا اور نگاہ پڑی غازی کی مرشد زادی کی، علی کی پردہ دار بیٹی کی، تمام بیویوں سے کہتی ہے دیکھو وہ سامنے آ رہی ہے ہندا، اگر آگے پوچھے نا تم میں زینب بنت علی کون ہے تو میرا نہ بتانا، یہ مجھ سے قرآن پڑھتی رہی ہے۔ عزاداران امام حسین ہندا آئی قید خانے میں۔ جب قید خانے میں آئی بیویوں سے پوچھا تم میں سردار بی بی کون ہے؟ سب نے جناب زینب کی طرف اشارہ کیا۔ ہندا جناب زینب کے سامنے گئی، سامنے جا کے کنیزوں نے کرسی رکھی، کرسی پر ہندا بیٹھی۔ قسمت کا جوڑ تو دیکھو، جس نے قرآن پڑھا تھا وہ کرسی پہ بیٹھی ہے، جو بادشاہ کی بیٹی ہے مٹی پہ بیٹھی ہے۔ ہندا نے کہا قیدی کہاں کے بسنے والے ہو؟ بس مختصر کر رہا ہوں، قبلہ کو زیادہ زحمت نہیں دینی۔ ہندا نے پوچھا کہاں کے بسنے والے ہو؟ کہا مدینہ۔ کہا مدینہ تو ہر شہر کو کہتے ہیں، کون سے مدینے کے؟ کہا مدینہ الرسول، محمد کے مدینے کے بسنے والے ہیں۔ ہندا نے دوسرا سوال کیا کون سے محلے کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، بیوی نے کہا محلہ بنی ہاشم۔ بیوی نے محلہ بنی ہاشم کہا۔ ہندا نے کرسی چھوڑی، کرسی پیچھے کر کے مٹی پہ بیٹھی۔ جناب زینب کہتی ہے تو بادشاہ کی بیوی ہے، تو شام کی شہزادی ہے، تو نے کرسی کیوں چھوڑ دی؟ کہا تجھے نہیں پتا، جہاں کا تو کہہ رہی ہے مدینہ الرسول میں بھی کچھ دن رہی ہوں، میں نے علی کی بیٹی سے قرآن پڑھا ہے، جس محلے کی تو ہے وہ محلہ بنی ہاشم ہے، اس محلے میں میری آقا زادی مرشد زادی رہتی ہے، شاید قسمت نے تیری قیدوں سے رہائی کر دی، تو گئی مدینے اور تیری ملاقات ہو گئی میری آقا زادی سے، جناب زینب سے، اور زینب نے پوچھ لیا تو کہاں قید رہی؟ جب تو نے بتایا میں شام میں قید رہی، اور پھر کبھی میں گئی مرشد زادی کی زیارت کو اور مجھ سے پوچھا میرے وطن کے میرے محلے کے قیدی آئے تھے، زندان شام میں قید تھے، ہندا تو کرسی پہ بیٹھی رہی، وہ مٹی میں بیٹھے رہے، میں کیسے آقا زادی کو اپنا چہرہ دکھاؤں گی؟ کہا بتا تیری آقا زادی کے ویر کون سے ہیں، بھائی کون سے ہیں؟ ہندا نے پہلا سوال کیا، کہا اتعرف علی ابن ابی طالب، کیا تم مدینے والے علی کو جانتی ہے؟ رو کے بی بی کہتی ہے جس طرح میں جانتی ہوں اس طرح کوئی اور نہیں جانتا۔ کہا حسن ابن علی کو جانتی ہے؟ کہا جس طرح میں اس کے جنازے سے تیر نکالتی رہی۔ ایک سوال کیا اچھا یہ بتا اتعرف حسین ابن علی، کیا تو حسین ابن علی کو جانتی ہے؟ کہا 70 قدم کا فاصلہ تھا، میں سر پہ قرآن رکھ کے دہائی دیتی رہی۔ عزاداران امام حسین، اس کے بعد ہندا نے ایک بڑا دکھی سوال کیا، آخری سطر ہاتھ باندھ کے منت کر رہا ہوں، بڑا مشکل سوال کیا۔ کہا یہ جو دروازے پہ قیدی بیٹھا ہے نا، جس کے گلے میں توق ہے، آنکھوں سے خون روتا ہے، مہربانی کر سوال بڑا پردے دار ہے، بڑا بدنی سوال ہے، اسے دروازے سے اٹھانا۔ یہ یہاں اٹھے، میری غیرت ہندا کی گوارہ نہیں کرتی، میں اپنی آقا زادی کا نام لوں اور اس کی کانوں تک میری بیوی کا نام جائے۔ عزاداران امام حسین کہا اسے اٹھا، ہندا نے کہا اس قیدی کو اٹھا۔ جناب مسافرہ شام کہتی ہے نا، اسے اکبر کی موت کھا گئی، اسے شام کا بازار کھا گیا، اسے شام کا دربار کھا گیا، اسے کوفے کا دربار کھا گیا۔ عزاداران امام حسین ہندا نے اصرار کیا نہیں اسے اٹھا، نہیں میرا شام کا سنگتی ہے، اسے نہیں اٹھاتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہندا نے پڑھا، بسم اللہ پڑھنے کے بعد ہندا رو کے کہتی ہے اتعرف زینب بنت علی، کیا تو علی کی بیٹی زینب کو جانتی ہے؟ جناب زینب کہتی ہے وہی زینب اسی زندان میں تجھے ملے تو پہچان لے گی۔
ہندہ جذبات میں آئی، کھڑے ہو کے کہتی ہے کہ اگر نہ ہوتی میں تجھے سزا دیتی،